يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اس سلسلے میں ان آیات کی تفسیر کی صحیح صورتحال سمجھنے کے لیے ایک بات کا اس موقع پر تذکرہ کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ توبہ کی جو شروع کی آیات ہیں ان نمبر 7 سے لے کر 16 تک، بلکہ شروع سے لے کر 16 تک، اور اس میں یہ کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جب مشرکین عرب سے برات کا اعلان کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اب انہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی، بلکہ ان کو یا اسلام لانا ہوگا یا جنگ کرنی ہوگی یا جزیرہ عرب چھوڑنا ہوگا، جس کی کچھ تفصیل پچھلی آیتوں کی تفصیل میں نازل۔ لیکن یہ آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، ان آیتوں کے بارے میں اور اسی طرح جو پیچھے کچھ آیتیں گزری ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کو گرفتار کرو، پکڑو، مارو، اور یہ لوگ اگر عہد شکنی کریں تو یہ کسی کی بھی قرابت کا لحاظ نہیں رکھتے، رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے، کسی معاہدے کا خیال نہیں کرتے، لہذا ان سے جنگ کرو۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جو یہ آیات ہیں یہ برات کے اعلان سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، یہاں پر اس کا ذکر کرنا اس لیے مناسب ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بھی اسی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اتنی بات تو واضح ہے کہ اس میں کفار قریش کا ذکر ہے اور ان کی بدعہدی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کو قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں۔
کیف یکون للمشرکین عہد عند المسجد عند اللہ وعند رسولہ، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے. لیکن اس معاملے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں نے حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا تھا وہ باقی تھا، اور ان آیتوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. تو یہ آیتیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان آیتوں میں جو ان کی بدعہدی کا ذکر ہے اس کے مراد یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا اس کی بدعہدی کریں گے، اور لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب معاہدہ حدیبیہ کا باقی تھا اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ قائم نہیں رہیں گے. اور اگر دوبارہ عہد کریں تب بھی ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا، کیونکہ پہلے بھی نہیں عہد کا اعتبار، عہد کا پاس رکھا تھا، اب بھی نہیں رکھیں گے. لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک تو نازل ہوئی ہے اس حج میں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہاں پر اعلان کرایا گیا تھا. لیکن بعض یہ جو آیتیں ہیں 7 سے 16 تک، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ برات کے اعلان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس وقت جبکہ حدیبیہ کا معاہدہ بھی باقی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے. یہ ایک تفسیر میں بعض حضرات نے پس منظر میں ان آیات کی تفسیر کی ہے. دوسری جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہ آیتیں برات کے اعلان سے پہلے کی نہیں ہیں، بلکہ آیت نمبر 1 سے برات کا جو اعلان چلا آ رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے، اور ان میں برات کے اعلان کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی معاہدہ توڑ چکے ہیں اور اب ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی نیا معاہدہ کیا جائے تو اس کی پابندی کریں گے. گویا سارا ایک ہی سلسلہ کلام ہے، سورہ توبہ کی پہلی آیت سے لے کر 40ویں آیت تک. وہ ساری کی ساری تنبیہات یہ ہیں کہ اب ان کو جزیرہ عرب میں رہنے نہیں دینا، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور ان کو جزیرہ عرب میں باقی نہیں چھوڑنا. اور اگر یہ بالفرض کسی تم سے دوبارہ معاہدہ کرنا چاہے تو اس معاہدے کا کچھ ان کا بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا معاہدہ نہیں. ہاں، جن کے پرانے معاہدے برقرار ہیں وہ ان کی مدت تک برقرار رہیں گے. یہ سب تفصیل. تو جو بار بار قتال کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی عہد کی پابندی نہیں کرتے، نہ ان سے توقع ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ابھی تک نہ ٹوٹا ہو اور اس کے بارے میں پیشین گوئی کی جا رہی ہو، بلکہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر جب ہم نے ایک اعلان کر دیا کہ یہ جزیرہ عرب پورا دارالاسلام ہے اور ان کو اس میں اس وقت تک رہنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو یہ ساری باتیں اس سیاق میں کی جا رہی ہے کہ اب اگر تم کو یہ کسی معاہدے کی پیشکش کریں تو وہ معاہدہ تمہیں قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ماضی اس بارے میں بالکل واضح کھلا ہوا ہے کہ عہد کی خلاف ورزی کر. تو چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد بھی قریش کے بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی کفار قریش کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اس لیے ان کے دل میں قریش کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو سکتا تھا. تو ان ساری آیات نے انہیں متنبہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور دل میں یہ عزم رکھیں
کہ اگر ان سے لڑنا پڑا تو وہ پوری قوت سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو دوسری تفسیر میں نے عرض کی ہے، یہ دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ اول تو اس لیے کہ آیت نمبر 7 سے 16 تک کا نظم قرآن ایک ہی سلسلہ کلام نظر آتا ہے، اور آیت نمبر 7 کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ الگ نازل ہوئی تھی، پہلے نازل ہو چکی تھی برات کے اعلان سے پہلے، یہ مشکل لگا۔ اور دلیل اس کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بھیجا تھا برات کے اعلان کے لیے، تو انہوں نے قرآن کریم کی جو آیات لوگوں کو سنائی، ان کی تعداد مختلف آئی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 روایتیں سنائی، بعض میں آتا ہے 13 سنائی، لیکن بعض میں آتا ہے پوری 40 سنائی، 40 آیتیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری 40 آیتیں ایک ہی سلسلہ کلام۔ بیچ میں یہ کہنا کہ پہلی جو 6 آیتیں ہیں وہ تو برات سے متعلق ہے، اور آیت نمبر 7 کی جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس برات کے اعلان سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اس سے سارا نظم جو ہے وہ مختل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیا آ گئی۔ تو اسی طرح یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ بھائی کو کفر کو ایمان کے مقابلے ترجیح نہ دو، اور ان کو سرپرست نہ بناؤ، اور جو تمہارا بھائی بہن ہیں اور ان کے تعلقات ہیں، تم نے جو دولتیں کمائی ہے، تم نے جو تجارتیں کی ہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل نہ کرے۔ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور ان پر ہجرت فرض تھی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ بھائی کی رشتہ داریاں تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، وتربصوا۔ تو یہ ہجرت جنہوں نے نہیں کی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات مانی جائے تو اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا کہ برات کی آیات سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ برات کی آیات تو اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ ہجرت کا حکم ختم ہو چکا تھا۔ ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی تھی فتح مکہ کے وقت۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیتیں ہجرت کی تاکید کر رہی ہیں، اور جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کو ملامت کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئیں برات کی آیتوں سے بہت پہلے، جو سلسلہ کلام کے لحاظ سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن سلسلہ کلام سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار مسلمانوں کو اس بات پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اب جب کہ ہم نے جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنا دیا اور یہاں کسی مشرک بت پرست کے رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ان احکام کے تابع جو سورہ برات کی ابتدا میں نازل کیے گئے ہیں، اب اس وقت سارے مشرکین کے سے جنگ ہوگی، اور یہ جنگ کرنا مسلمانوں پر فرض ہوگا۔ اور اس جنگ کے دوران اگر کسی کے دل میں رشتہ داریوں کا خیال آتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں یہ، میں ان کو نہ ماروں، ان کے ساتھ جنگ نہ کروں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ رشتہ داریاں، چاہے باپ بیٹے کی رشتہ داری ہو یا بہنوں بھائیوں کی ہو، اور چاہے کوئی اور رشتہ ہو، وہ تمہیں ان کافروں سے اس موقع پر جہاد سے مانے نہ ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ جزیرہ عرب کو ان مشرکین سے خالی کرنا۔ یہ آیت بھی اسی سیاق میں چلی آ رہی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ
اس کے بعد آنے والی آیت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرکین کو آج اس سال کے بعد یہاں پر داخلہ ان کا بند ہے. اب یہ آیت بعد میں آ رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اسی آیات برات کا ایک تسلسل ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جب پیچھے آیات بھی برات سے متعلق ہے، یہ آیت بھی برات سے متعلق ہے، تو یہ بیچ کی ان آیتوں کو برات سے بہت پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا یہ بہت بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے. لہذا حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں جہاد شاید کرنا پڑے گا تمام قبائل عرب کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوں گے. تو جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت تمہارے رشتہ داریاں اس جہاد کے راستے میں مانے نہیں ہونی چاہیے. اس سیاق میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، کہ اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. سرپرست کہہ لو، اولیاء جمع ولی کی ہے، ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی حامی کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان سے ایسا ولایت کا رشتہ تمہارا برقرار نہ ہونا چاہیے جو ایمان پر غالب آ جائے. ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کو اپنا حامی مددگار، اپنا دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان، جبکہ انہوں نے پسند کر لیا ہو کفر کو ایمان کے مقابلے میں. جب ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کفر پسند کر لیا تو پھر وہ تمہاری رشتہ داری کا جو تعلق تھا اس کے اندر سے اس میں دراڑ پڑ گئی، کیونکہ ان کا مقصد زندگی کچھ اور ہو گیا، تمہارا کچھ اور ہو گیا. لہذا بعض جو تعلقات عام معاشرت کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کو دوست بنانا، ان کو اپنا ہمراز بنانا اور ان کے خلاف جنگ میں تذبذب کرنا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہو، تو اس صورت میں ان کو اپنا ولی نہ بنا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان کو ولی بنائے گا یعنی ان کی دوستیاں رکھے گا، دوستی ایسی رکھے گا کہ اللہ کے حکم جہاد پر عمل کرنے سے مانے ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. آگے فرمایا بہت ہی پرشوکت، پرجوش اور بڑے تنبیہ کے انداز میں کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، بہت سارے چیزیں گنائی کہ یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہیں اور یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لا کر تم پر نافذ کر دے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہیں آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور پھر تعمیم بعد تخصیص کر کے فرمایا کہ یہ رشتے کے علاوہ تمہارے پورے خاندان یہ معنی بن رہے ہو جہاد میں شرکت کر رہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ دولت جو تم نے کمائی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم جہاد میں مصروف ہوں گے تو ہماری تجارت باندھ پڑ جائے گی.
یا جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، جب وہ ختم ہوں گے اس جہاد کے نتیجے میں تو ہماری تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہیں، عالیشان قسم کے تم نے مکانات بنائے ہوئے ہیں اور اس میں آرام طلبی کی عادت پڑ گئی ہے، تو تمہیں جہاد کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ بھئی میں بستر آرام کیسے چھوڑوں، میں اپنی مشاعری کیسے چھوڑوں، اور اپنے عشرت قدے کیسے چھوڑوں، اور اس کے بجائے جنگ کے میدان میں جا کر کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور بجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو اب انتظار کرو۔ یہ بڑا بہت ہی کہنا چاہیے کہ زبردست انتباہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرو؟ حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں دھمکی ہے عذاب کی، کہ اگر تم ان چیزوں کی محبتوں کو، باپ کی، بھائی کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، تجارت کی، مال کی، گھروں کی محبت تم پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ تمہیں جہاد سے روک دے، تو پھر انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ بھی یاد رکھنا اگر عذاب آیا والعیاذ باللہ تو اللہ تعالیٰ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو ہدایت تک نہیں پہنچا، یعنی وہ پھر فیصلے بھی غلط کرنا شروع کر دیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی۔ یہ جو میں جس برات کے سیاق میں اس کا ذکر کیا، جن حضرات نے اس کو ہجرت کے حکم نہ ماننے پر محمول فرمایا ہے، وہ بظاہر اس لیے کہ دو لفظ آ رہے ہیں اس میں، انبار اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہ۔ جب آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے تو ایک طرف تو اپنے سارے خاندان کو چھوڑتا ہے، عشیرتوں کو، اور دوسری طرف اگر اس نے مال کما کے رکھا ہوا ہے تو سارا کمال تو لے ہی نہیں جا سکتا، جیسے مہاجرین جو ہیں وہ بیچارے بڑے مال چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح ان کی تجارت جو تھی وہ بڑی زوروں پر تھی، لیکن ہجرت کے نتیجے میں اس میں مندی پیدا ہو گئی۔ تو ان الفاظ کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو محمول کیا ہے کہ یہ ہجرت نہ کرنے کے اوپر تحدید فرمائی گئی ہے، لیکن میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ پورا سیاق اس بات پر چلا آ رہا ہے کہ سارا زور ان آیات میں، آیت نمبر 40 تک سارا زور اس پر ہے کہ جزیرے عرب کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ اس شرک کو پاک کرنے کے لیے تمہیں جو کچھ کرنا پڑے وہ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں اپنے باپ بھائیوں کے رشتے توڑنے پڑے توڑو، اگر تمہیں اپنی تجارت کو نقصان پہنچنا ہے پہنچاؤ، لیکن اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہے کہ جزیرہ عرب کو مرکز بنانا ہے دارالاسلام کا، اور شرک کی نجاست کو وہاں باقی، یہ سارا زور اس پر چل رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ اور جس بلاغت کے ساتھ اور جس تاکید کے ساتھ جہاد کا حکم سورہ توبہ میں آیا ہے اور کسی صورت میں نہیں، اس میں جس طرح جلال ہے ان آیات میں جو جہاد کی تاکید کر رہی ہے، جس طریقے سے بالکل جہاد کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یعنی جہاں بھی پاؤ قتل کرو،
انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات لگاؤ. اور یہ اتنی زبردست تاکید کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے ان کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑو، اور ہمارا یہ فریضہ ادا کرو کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا. یہ اتنے پرشوکت انداز میں ساری، جتنا سورہ توبہ میں کہا گیا اس سے زیادہ شاید کہیں اور نہیں. حالانکہ ہوا یہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کوئی بڑا غزوہ ہوا ہی نہیں. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کوئی بڑا غزوہ نہیں ہوا. غزوہ تبوک کے بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور فتح مکہ اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور غزوہ حنین اس سے پہلے ہو چکا تھا. کوئی بڑا غزوہ ان آیات کے نزول کے بعد، ان 40 آیات کے نزول کے بعد نہیں ہوا. تو بعض اوقات یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے بڑے غزوات ہو رہے تھے اس وقت تو اتنی پرشوکت اور پربلاغت انداز میں قتال کی دعوت نہیں دی گئی تھی، اس موقع پر دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہوا کچھ بہت بڑا کوئی واقعہ پیش بھی نہیں آیا، کوئی سی بہت بڑی جنگ. تو یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ عرب میں اب کسی مشرک کو نہیں چھوڑنا اور شرک کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، جو بڑا دشمن تھا وہ زیر ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، کچھ تھوڑے بہت لوگ باقی رہ گئے ہوں گے. تو اس وقت میں مسلمانوں کے دل میں جہاد کا جذبہ اور جہاد کی ضرورت ماند پڑ سکتی. ماند اس لیے پڑ سکتی تھی کہ بھئی اب تو اللہ کا شکر ہے مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین کی، طائف اور طاس، سب سارے قصبے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب اگر کچھ لوگ ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے، کوئی کسی بستی میں، کوئی کسی بستی میں، تو اب یہ اتنا بڑے لوگ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ کوئی بہت بڑی جہاد کی کا مشن چلایا جائے. اور اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں ہماری، تو اگر یہ تھوڑے لوگ باقی بھی رہ گئے جن سے ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، تو یہ کوئی شاید اتنا بڑا نقصان نہ پہنچا سکے دین کو. تو اس تصور کی وجہ سے جہاد کا ارادہ ڈھیلا پڑ سکتا تھا. تو جتنا ڈھیلے پڑنے کا امکان تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی قوت سے جہاد کے احکام نازل فرمائے. ایک طرف تو جو مسلمان ہیں ان کے ڈھیلے پڑنے کو صدقہ سد باب فرمایا اتنے پرشوکت الفاظ میں جہاد کی تعلیم دینے کے ذریعے. دوسری طرف یہی تو الفاظ ہیں جن کی پورے قبائل عرب پر دھاک بیٹھ گئی. انہی الفاظ، یہی الفاظ جب قرآن کے نازل ہوئے ان کا اعلان کیا گیا. حضرت علی نے جا کر 1,24,000 سے زیادہ لوگوں کے مجمع میں، اور زیادہ کیونکہ اس وقت مشرکین بھی شامل تھے، مجمع میں جا کے اعلان کیا اس کا، جس میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پکڑو، گھیرو، مارو، جہاں ملے مارو، اور تمہیں ان کو مارنے کے اندر نہ تمہاری رشتہ داریاں حائل ہونی چاہیے، نہ تمہارے تجارتی مفادات حائل ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے اور سب مشرکین سن رہے ہیں. تو یہ اس پرشوکت انداز میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک دھاک بیٹھ گئی. اس دھاک کے بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کو بڑا حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی. اکا دکا واقعات ضرور پیش آئے لیکن جرت نہیں ہوئی اس بات کی. چنانچہ اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی حملہ کرتے یا مسلمانوں کے اس زبردست اعلان کے بعد ان کا کوئی رد عمل دفاعی نوعیت کا سامنے آتا، اس کے بجائے سن 10 شروع ہوا تو وفود کا تانتا بن گیا. عام الوفود کہا جاتا ہے سن 10 ہجری کو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 10ویں سال
اطراف و اکناف سے، بڑے بڑے دور دراز کے قبائل سے لوگ وفود کی شکل میں آ رہے. ایسی دھاک بیٹھ گئی ان آیات کے نتیجے میں کہ کسی کے دل میں اگر کوئی لڑائی کا ارادہ تھا بھی تو وہ مدھم پڑ گیا، اور ذہن جو بند تھے دعوت اسلامی کو قبول کرنے کے سے جو بند تھے، اور یہ خیال تھا کہ یہ شاید بلبلا ہے اور یہ کسی وقت بیٹھ جائے گا اور دوسرے اس کے اوپر غالب آ جائیں گے، وہ سارے خیالات دل سے محو ہو گئے. تو اس وقت ذہن کچھ کھلا کہ بھئی سوچو تو صحیح کہ ہے کیا یہ دین. اس کے لیے لوگوں نے وفود بنا بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور آج فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے، کل دوسرے قبیلے کا وفد آ رہا ہے، یہاں تک کہ مورخین اس کو عام الوفود کہتے ہیں، سن 10 ہجری کو. تو وہاں سے لوگوں نے وفد در وفد، فوج در فوج آ کر اسلام کو سمجھا، آپ کی دعوت سنی اور اسلام قبول کیا. اور اسی کو قرآن نے فرمایا اذا جاء رسول اللہ الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے تھے. یہ سن 10 یہ جو اتنے پرشوکت، اتنے پرجلال، اتنے پرجوش انداز میں جہاد کی تعلیم دی گئی تھی مسلمانوں کو، اس کے نتائج اور ثمرات سامنے آئے. اس لیے یہ جو ہے یہ جہاد کی جتنے آیتیں ہیں، ان کو یہ سمجھنا کہ بھئی اس کے بعد جہاد تو کوئی ہوا ہی نہیں کوئی بڑا، لہذا اس کو لوٹاؤ پیچھے فتح مکہ کی طرف یا حدیبیہ کی طرف یا کسی اور جنگ کی طرف یا ہجرت کے احکام کی طرف. تو یہ خیال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی پرشوکت آیتوں کے بعد عملاً جہاد کوئی نہیں ہوا بہت بڑا. تو اس کی وجہ میں نے عرض کر دی. لہذا یہ آیات جو ہے یہ اسی جہاد کی ترغیب کے لیے آئی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک پیغام دے رہی ہیں کہ جہاد کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو. یہ جب ضرورت پیش آ جائے جہاد کی تو اس وقت جہاد کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں رشتہ داریاں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس میں باپ بھائی سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. اگر نہیں تیار رہو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ بچائے کوئی سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری امت ایک غلامی کا شکار، غلام بنی ہوئی ہے. کہنے کو آزاد ہے لیکن آزادی کا کوئی ادنا حصہ بھی تو حاصل نہیں، غلام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ رکھا. جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت دلوں سے نکل گئی، جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت دلوں سے نکل گئی. اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ جو ہے جہاد چھوڑ بیٹھیں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے. اور سبب کیا ہوگا؟ سبب یہ ہوگا کہ موت کا خوف اور زندگی سے محبت، زندگی سے محبت اور موت کا خوف، اس کی وجہ سے یہ سب جو ہیں اتنی بڑی تعداد وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہو جائے. تو جہاد چھوڑ. یہ آیات جو ہیں آج بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ تم نے
ایک اہم فریضے کو چھوڑ رکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔